کب سے قائم ہے؟ میرا نام سید احمد حسن قادری ہے۔ یہ ہمارے مرشد کا مزار ہے۔ ان کا تعلق جو ہے مری کے نوہ میں ایک گاؤں ہے، 20 میں ان کی پیدائش ہوئی اور یہ مادرزاد ولی اللہ تھے۔ ابھی یہ چند سال کے ہی تھے کہ ان کو خواب میں سیدنا غوث الاعظم کی بشارت ہوئی اور سیدنا غوث الاعظم نے ان کو ایک سفید رنگ کی چیز دی کھانے کے لیے۔ صبح جب یہ اٹھے ہیں تو بغیر کسی کے پڑھائے ہوئے خود بخود قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد ان پہ جذب اور مستی کی کیفیات کا وروج شروع ہو گیا اور ایک علاقے کا ایک فقیر جو ہے ان کے والد صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ اس بچے کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنا۔ چند جماعتیں انہوں نے اپنے گاؤں کے اسکول کے اندر پڑھی۔ اس کے بعد پھر جذب کا ایسا غلبہ ہوا کہ یہ جنگلوں میں نکل گئے اور سیدنا غوث الاعظم کا ان پہ بچپن سے ہی خاص کرم تھا، پنجتن پاک کا ان پر سایہ تھا اور ان کی زیر نگرانی انہوں نے 13 برس تک جو ہے چلہ کشی کی۔ چلہ کشی سے جب یہ فارغ ہوئے، واپس اپنے گاؤں آئے تو یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گاؤں کے اندر ایک ٹیلے پر بیٹھا ہوا تھا کہ سیدنا غوث الاعظم ارواح اولیاء کے ہمراہ تشریف لائے، بالکل سامنے ظاہری آنکھوں سے دیکھا، ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس طرف چلے جاؤ۔ یہ چلے گئے اس طرف اور تقریباً وہاں سے 30 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد یہ مری جو ہے، مری کے بالکل جو مین مری ہے اس کے بالکل نواح میں ایک گاؤں ہے دھوبی گھاٹ، وہاں پر ان کے ایک مرشد تھے، سمجھے نا، قادریہ سلسلے کے، وہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ جو ہیں سیدنا غوث الاعظم نے آپ کو میرے ہی پاس آنے کا حکم دیا۔ انہوں نے ان کو بیعت کیا، بیعت کرنے کے بعد ان کو قریب پیالے میں رکھا ہوا ایک پانی دیا کہ یہ پانی پی لیں کہ اس میں 30,000 باطنی علوم ہیں۔ آپ نے وہ پانی پی لیا۔ اچھا، اب پانی پینے کے بعد کوئی تغیر نہیں آیا تو وہ حضرت صاحب بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے میں تو سمجھا تھا کہ آپ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور اس کو پینے کے بعد آپ مجذوب ہو جائیں گے، سمجھے نا۔ تو اسے ہمارے مرشد نے فرمایا کہ یہ آپ کا حکم تھا۔ ان بزرگوار کا نام تھا سید رجب علی شاہ قادری قلندری، مجھے بچپن میں ہی سمندر پلا چکے ہیں۔ انہوں نے پھر اپنا شجرہ بتایا۔ ان کے جو پیر و مرشد تھے سائیں ٹکہ شاہ کامرہ میں، سمجھے نا، مری کے اندر ایک گاؤں ہے کامرہ، مری کے نواح میں ہی، وہاں پہ ان کا مزار تھا۔ تو سید صاحب ان کے مزار پر گئے اور جس وقت وہاں پہ گئے تو عجیب واقعہ ہوا اور اس وقت جو ان کے گدی نشین ہیں وہ اس واقعے کے گواہ ہیں۔ انہوں نے یہ واقعہ بتایا، میں نے خود جا کر کے ان سے ملاقات کی کہ جیسے ہی ہمارے مرشد وہاں پہنچے ہیں تو ان کا مزار جو تھا وہ شق ہو گیا، وہ باہر تشریف لائے اور اپنے سینے سے ان کو لگایا اور ایک خاص باطنی نعمت سے ان کو نوازا۔ اس کے بعد پھر یہ ساری زندگی ان کی جو تھی وہ شریعت مطہرہ کی پاسداری میں گزری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بالکل عین مطابق تھے۔ ان کے اخلاق بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مشابہ تھے۔ ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بالکل مطابق تھا۔ اور خاص بات یہ تھی کہ جو ان کی محافل ہوتی تھی اس جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا تھا، کوئی دنیاوی بات نہیں ہوتی تھی۔ اگر کوئی دنیاوی بات چھیڑ بھی دیتا تو یہ بڑے آسن طریقے سے قرآن و حدیث کی کسی بھی آیت کے ساتھ جوڑ کر کے اس کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی طرف لوٹ جاتے تھے۔ ان کی مجالس میں سیدنا غوث اعظم کا کثرت سے ذکر ہوتا، پنجتن پاک کا کثرت سے ذکر ہوتا، اہل اللہ کی باتیں ہوتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ان کی سیرت اور ان کی اتباع کے اوپر زور اور درود شریف پڑھنے پر زور، ان تمام باتوں کا اس میں وہ ہوتا تھا۔ اچھا، خاص بات یہ تھی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضوری والے تھے۔ انہوں نے اپنے کئی مریدین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری کا اذن دیا اور وہ مریدین جو ہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے وہ نوازے گئے۔ اور یہی فرمایا مرشد کامل کے بارے میں سلطان باہو نے کہ مرشد کامل وہ ہے جو حضوری والا ہو اور جو دوسروں کو حضوری کروا سکتا ہو۔ تو یہ ایسے مرشد تھے، لیکن یہ چھپے ہوئے تھے، فقیر تھے، یہ کامل فقیر تھے، اللہ عز و جل کا قرب رکھنے والے اور اس کی بارگاہ تک رسائی والے، اور اس کی بارگاہ میں ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، ان کی بات مانی جاتی تھی، لیکن انہوں نے اپنے حال کو چھپا کے رکھا۔ یہاں تک کہ یہ ساری زندگی انہوں نے نوکری کی، کوئی پیری مریدی وغیرہ اور نذرانے اور لنگر والا سلسلہ انہوں نے کوئی شروع نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ پی آئی اے کے پہلے انہوں نے آرمی میں سروس کی، اس کے بعد پی آئی اے کے اندر انہوں نے وہ کیا اور پی آئی اے سے ہی یہ ریٹائر ہوئے۔ میں ایک دفعہ گیا پی آئی اے کے اندر تو ان کے جو ساتھ میں جو لوگ کام کر رہے تھے، جو سالہ سال سے کام کر رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا ان کے بارے میں آپ لوگ کچھ جانتے ہیں؟ کہنے لگے کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ ان کی بزرگی کے بارے میں، ان کی چلہ کشی کے بارے میں، ان کی روحانیت کے بارے میں، تو وہ میری حیرت سے شکل دیکھ رہے، کہنے لگے ہمیں کچھ نہیں پتہ، ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ ان کے علوم کا یہ عالم ہے کہ ان سے جو بات کی جائے اس کا قرآن و حدیث سے یہ جواب دے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے حال کو چھپا کے رکھا۔ دیگر اولیاء اللہ کی طرح سے ان کے اوپر بھی مصائب اور ابتلا کا ساری زندگی نزول رہا۔ بالآخر جو ہے 1990 میں آپ کا وصال ہوا
اور جس وقت وصال کی آخری گھڑیاں تھیں میں اسپتال کے اندر موجود تھا، تو میں نے دیکھا باوجود اس کے کہ آپ بظاہر حرکت بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس وقت آپ بیٹھے ہوئے اور سانس کے ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول تھے، اور وہی ذکر کرتے کرتے آپ کا وصال ہو گیا اور آپ خالق حقیقی جا ملے۔ ان کا وصال ہوا ہے 1990 میں، سمجھے نا، اور جب سے ہی یہ مزار ہے گا، ہمارے ساتھی نے اس کی ساری تعمیر کروائی ہے گی، ٹھیک ہے، ان ساتھی کا بھی وصال ہو گیا ہے گا۔ ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں گے اور یہاں پہ عرس ہوتا ہے 26 ربیع الاول کو، ہمیشہ سالانہ ان کا عرس منایا جاتا ہے گا۔ اس کے علاوہ ماہانہ محافل بھی ہوتی ہیں ان کی۔ اچھا دیکھیں، یہ جو ہے سخی حسن کا جو مین قبرستان ہے، اس میں باہر جو پھول والے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے آپ بالکل سیدھا اندر آ جائیں، اور یہ جہاں پہ یہ روڈ ختم ہو رہی ہے اس سے تھوڑا پہلے اگر آپ الٹے ہاتھ پہ دیکھیں گے تو یہ بورڈ نظر آئے گا، حضرت صوفی غلام محمد قادری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام کا بورڈ لگا ہوا ہے گا وہاں، یہاں پہ کسی سے پوچھ لیں صوفی غلام محمد قادری یہ ہیں، ٹھیک ہے۔